السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، اس ملک کی زمین سے، اس ملک کے رہنے والوں سے یقیناً ہمیں محبت ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اگرچہ اس حدیث میں محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بعض نے قبول بھی کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ جس آزادی کی فضا میں زندگی کے شب و روز ہم گزار رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے خاندان کے بزرگ کن حالات سے گزرے ہیں، اور پھر ہمارے علماء اہل سنت، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو تن کے گورے من کے کالوں سے کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی قربانی اور ایثار اور کس قدر مصائب جھیلنے کے بعد یہ ملک ہمیں ملا۔ آپ غور کریں، سینکڑوں سالوں تک یہ موضوع ایسا وسیع اور دراز موضوع ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ سینکڑوں سالوں تک اس ملک میں مغلوں کی حکومت رہی، ان میں بعض سلاطین بڑے دیندار، پرہیزگار، علماء اور علوم دینیہ کی قدرداں بھی ہوئے، اور بعض لوگ جو ہیں دنیا دار، عیاش، اس قسم کے بھی ہوئے۔ اس ملک کے ایک بادشاہ، دیندار بادشاہ اور عالم دین بادشاہ، مجدد وقت بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہوئے ہیں۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی حمیت، غیرت، دھیرے دھیرے وہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی۔ ان کے بعد گرچہ 150 سال تک دوسرے مغل حکمراں رہے، مگر وہ بات، وہ پکڑ، وہ دینداری، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی شعاری نہیں رہی۔ حال یہ ہوا کہ یہ آپس میں، آپ غور کریں اس میرے جملے پر، آپس کے جھگڑوں اور اختلاف کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ یا آپس کے معاملات میں، جھگڑوں میں، اختلافات میں، انتشار میں ایسے الجھے رہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا شاطرانہ چال چلی جا رہی ہے، کیا سازش رچی جا رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، انہیں خبر بھی نہیں۔
آج کے دور جیسا وہ دور تو تھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہوشیاری کرتے، زیرکی کرتے تو کچھ حالات معلوم تو ہوتے ہی نا۔ آخر انگریز جو ہے تاجر بن کر آیا اور دھیرے دھیرے حاکم بن گیا۔ اگر اسی پر روشنی ڈالو تو ایک لمبا وقت چاہیے کہ کیسے حاکم بنا۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ حاکم بنا اور دھیرے دھیرے اپنا پنجہ ایسا جمایا کہ ان کو ملک سے بھگانے کے لیے، ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے علماء کرام نے فتاوے دیے۔ اس میں بہت سے علماء پیش رہے، ایک لمبی لسٹ ہے جس میں مطلع حریت حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی، حضرت حضور اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان، صدر الصدور جو بہت بڑے عالم دین دہلی کے تھے جن کا نام مفتی صدر الدین آزردہ خان، بڑے عالم تھے۔ اسی طرح سید احمد اللہ صاحب مدراسی، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اسی طرح مولانا ڈاکٹر وزیر علی صاحب، اسی طرح سے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، اسی طرح بہت سے علماء کرام دانشوران، وہ لوگ اس میں بغاوت پر اتر آئے انگریز کے ساتھ، اور علماء دین نے فتوی جہاد نافذ کیا۔ کئی جگہ ان حضرات کو شکست بھی ہوئی انگریزوں کو، لیکن چوری کرنے گھر میں آتا ہے تو پہلے گھر کے لوگوں کو پھوڑتا ہے۔ یہ اصل مال ہے کہاں؟ بھئی آپ نے سونا رکھا ہے، ذخیرہ رکھا ہے، تو کہاں رکھا ہے؟ باہر والے کو کیا خبر ہے؟ اندر کا کوئی بھیدی ہوتا ہے۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے انگریز نے نوابوں کو، صادق نام کا ایک نواب جو حیدرآباد کا تھا، سراج الدولہ کا نواب جو بنگال کا تھا، ان کو لالچ دی اور پھوڑا۔ پھر حال یہ ہوا کہ کشت و خون کا بازار، قتل و غارت گیری کا بازار ایسا گرم ہوا کہ خالی مسلمان کا انگریز نام سنتا گولی سے اڑا دیا جاتا، گولی سے اڑا دیا جاتا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی اتنے بڑے عالم اور امام ہوئے ہیں، افسوس ہے کہ ان کا تذکرہ جیسا ہونا چاہیے ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا۔ جانتے ہو کیسا عالم تھے وہ؟ ان کے اندر علم بھی تھا، سیاست بھی تھی، اور ان کی گھٹی میں بد مذہبوں سے، کفار و منافقین سے شدت کا یہ تھا، چونکہ حضرت عمر فاروق کے اولاد سے تھے، ذرا بھی رواداری آپ کو گوارا ہی نہیں تھا۔ دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے آپ نے مناظرہ کیا، اس کو کافر لکھا، اس کو کافر لکھا آپ نے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں نا حضور اعلیٰ حضرت پر، علامہ فضل حق خیرآبادی نے انہیں پہلے کافر کہا، دوسری بحث بات کی ہے۔ بہرحال یہ کیسے عالم تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے والد تھے علامہ فضل امام خیرآبادی، بہت بڑے عالم تھے، باپ سے انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد ان کے والد چونکہ دہلی کے صدر الصدور تھے اس زمانے میں، بڑے اونچے منصب پر، اور جب عدالت میں جاتے، کچہری میں جاتے تو ہاتھی کی سواری ہوتی، اس پر پال کی ڈولی رکھی جاتی تھی ان کے لیے۔ علامہ صاحب باپ سے انہوں نے 10-11 سال کی عمر تک پڑھا اور ساری کتابیں پڑھ لی، اور فقہ اور حدیث کے لیے ان کے والد نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جانتے ہیں بزرگ کون ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کے دادا استاذ، یہ پیر و مرشد کے استاذ ہیں، اور حضور اعلیٰ حضرت کے ایک لحاظ سے دادا استاذ بھی ہیں، بلکہ آپ کو پردادا استاد مولانا عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور اعلیٰ حضرت کے بعض فن میں استاذ ہیں۔
اور ان کے استاد علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، تو کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ ان کے والد وہاں بھیجے، لے کر پہنچے تو شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا صاحبزادے شعر و شاعری سے بھی ذوق ہے، شاعری بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں ذوق رکھتا ہوں۔ کہا کچھ سناؤ؟ عربی زبان میں وہ شاعری جو حضور کے زمانے میں عرب کے شعراء کرتے تھے، اس زمین پر، اس بحر میں 20 اشعار سنائے، امراء القیس کے بحر میں، جو عرب کا مشہور شاعر گزرا ہے حضور کے دور کا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں ایک لفظ ایسا ہے جو عربی زبان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ سنانے لگے تو عربی زبان میں یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس کو علماء اور شعراء کی بھاشا میں کہتے ہیں یہ غریب ہے، غریب۔ تو اسی لفظ کے ساتھ 20 اشعار سنا دیے کہ اگر غریب ہوتا تو اتنے اشعار، وہ بھی عربیوں کے، عرب شعراء کے اشعار، اور آگے سنانا چاہتے تھے تو والد صاحب ساتھ میں تھے، انہوں نے اشارہ کیا ادب کرو، بس پڑھنے آئے ہو۔ پھر کہا یہ تو شعر و شاعری کی بات ہے، فقہ حدیث کو بات تو ہے ہی نہیں، کیا حرج ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا صاحبزادے میری 100 ہو گئی ہے۔ کتنے بڑے عالم تھے، غور کریں۔ مگر ان کے علم پر میں اگر کچھ سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، علماء نے تصدیق کی، شور مچ گیا، اور پھر پتہ چل گیا انگریز کو کہ یہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے یہی علماء ہیں۔ ان میں کچھ کفار بھی تھے، لیکن بہت، یعنی انگریز کے ساتھ لڑنے میں کچھ کفار بھی تھے، لیکن دال میں نمک کے برابر، زیادہ نہیں۔ کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں جیسے بھگت سنگھ وغیرہ کے نام آتے ہیں مجاہدین میں۔ بہرحال حال یہ ہوا کہ پورے ملک میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم۔ 1857 کی بات ہے، اس کے بعد سے یہ سب سلسلہ چلا، یہ تو چلتا ہی رہا، لیکن 1864 سے لے کر 1867 تک میں نے کئی جگہ پڑھا ہے 17,000 یا 20,000 یا 25,000 اس طرح علماء کو شہید کر دیے گئے۔ دہلی میں جب دہلی ان کے ہاتھ میں آئی، فتح کیا ان لوگوں نے، تو 3 دن تک انگریز نے اپنی فوجوں سے حلال کر دیا دہلی کو، جاؤ لوٹ مار کرو، قتل و غارت گیری کرو۔ ایک انگریز کا خود کا مشاہدہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ 3 دن کے بعد جب ہم ایک دن صبح اس وقت گھوڑے کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری پر سوار ہو کر ہم لوگ جب نکلے تو کہتے ہیں دہلی جیسا سبز و شاداب شہر ایک بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، محلات تھے، سڑکیں تھیں، ایک بھی انسان نہیں، صرف لاش ہی لاش۔ یہاں تک کہ کتوں اور چیل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کتے لاش کھینچ کھینچ کے کھاتے، چیل جو ہے نوچ نوچ کے جو ہے، اتنا ان کا پیٹ بھر چکا تھا کہ یہ اڑنے کے قابل نہیں، اتنے کھا چکے تھے۔ کاپ ڈر لگتا تھا ایک انسان کا، بولیے کیسا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں دہلی کی ایک جگہ پہنچے جہاں آگ جل رہی تھی، دیکھا 40 علماء لائے گئے، ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے اور آگ میں ڈال دیا۔ 40 علماء۔ کافر دوسرے 40 کو لائے۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم خالی اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کے وہ جو جہاد کا فتویٰ دیا گیا ان میں سے ہم نہیں ہیں، اس میں ہم شریک نہیں تھے، ہم چھوڑ دیں گے۔ کہا ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں تو صحیح، حالانکہ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر جھوٹ بھی انسان بول سکتا، لیکن وہ ان کے اندر جذبے شہادت کا عالم یہ تھا، کہا انکار کر دیا۔
39 کو لایا گیا. اور کہتے ہیں کہ دہلی میں لال قلعہ سے لے کر چاندنی چوک اور لاہور گیٹ یا کیا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس بیچ میں ایک بھی درخت نہیں تھا کہ جہاں علماء کو لٹکایا نہ گیا ہو. دریا میں لاہور کے پاس ایک دریا ہے جس کو دریائے راوی کہتے ہیں، وہاں بوریوں میں علماء کو بند کر کے پھینکا جاتا تھا، پھر اس پر گولی ماری جاتی تھی دریا میں. یہ حال تھا. لاہور میں شاہی مسجد کو اس زمانے میں آج بھی شاید ہوگی، اس کے صحن میں پھانسی کے پھندے لگائے گئے تھے، علماء لٹک رہے تھے. بولی کتنی قربانی ان حضرات کی ہے، کتنی قربانی ہے. علامہ کفایت علی کافی جو بہت سادات سے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے ان کی شاعری کی بڑی تعریف کی ہے، شاعری کی بڑی تعریف کی ہے. وہ بھی اس میں تھے. آخر مراد آباد میں انگریزوں نے ان کو پکڑا، اور جب ایک درخت پر جھاڑ پر ان کو پھانسی دینے جانے لگا، اس وقت پھانسی کے پھندا کو گلے میں لگانے سے وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے آپ نے ایک نعت لکھی تھی. وہ بھی کتابوں میں لکھے. نعت کے کچھ اشعار ہیں. انہوں نے لکھا ہے، نہ کوئی گل رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا کفن رہ جائے گا. اطلس و خمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس بے تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. یہ ان کے اشعار ہیں. وہ آخری وقت میں تو انہیں بھی پھانسی دے دیا. علامہ احمد اللہ صاحب مدراسی وہ بھی شہید ہو گئے. حضور اعلیٰ حضرت کے دادا وہ بھی اس میں پیش تھے. یہاں تک کہ انگریز نے لالچ دی تھی اس زمانے میں کہ جو ان کو زندہ پکڑ لائے گا یا ان کی گردن لائے گا 500 کا انعام دوں گا. اس زمانے کا 500 کوئی معاملے نہیں ہے، 500 کا. مگر چونکہ آپ ایک جہاں بہت بڑے عالم دین تھے، سیاسی رہنما تھے، اور بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، وہیں ساتھ ساتھ اہل اللہ میں سے بھی تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے تھے. یہ اپنے گھر سے مسجد میں اس عالم میں بھی جب کرفیو سے زیادہ پوزیشن تھی، ایمرجنسی جیسا یہ تھا، لیکن آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ان خبیثوں کو آپ نظر نہیں آتے. آپ کے استبل میں گھوڑے تھے، گھوڑے پکڑ کر لے گئے. ایک دفعہ جس کمرے میں تھے انگریز سپاہی پہنچے، لیکن آپ نظر ہی نہیں آئے. ایسا بھی ہوا. یہ حضور اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، ان کو پکڑ نہیں سکے اور شہید بھی نہیں کر سکے. علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب خود جانیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کیا ہیں، ان کے دادا کیسے ہوں گے، دادا کیسے ہوں گے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا. وکیل ایسے لگے ان کو بچانے کے لیے، بڑے ذہین انسان تھے نا، ہر موڑ پر جواب نہیں تھا. وہ تو ان کی باتیں جو ایسی ہیں کہ وہ اہل علم کے لیے ہی ہیں. اگر سنایا جائے کہ کیا شان ان کی تھی، علمی کیا مقام تھا ان کا. تو گرفتار ہوئے. انگریز نے ان کو زندگی بھر کا تا زندگی جیل کی سزا سنائی. کچھ چاہنے والے آپ کے ایسے تھے کہ انہوں نے جب اس مقدمہ کی پیروی کی تو ان کو کچھ کرن نظر آئی کہ مولانا کو بچایا جا سکتا ہے. تو ان لوگوں نے حضرت سے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خالی آپ اتنا کہہ دیں کہ جس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور بغاوت کا علم بلند کیا ہے وہ فضل حق میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، ہم بچا لیں گے. کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میں ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال کالا پانی کی قید کی سزا آپ کو سنائی گئی، قید کی سزا. اور پھر اس قید و بند میں رہے. اور جو
1857 سے جو یہ معاملہ شروع ہوا غدر کا، وہ حالات کیا پیش آئے، کیسے حالات بنے، اور پھر جو ہے آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا، کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، اس پر عربی زبان میں آپ نے کتاب لکھی۔ وہاں تو کچھ نہیں تھا، کاغذ قلم کچھ نہیں، جہاں آپ تھے وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے، وہ تو کیا کریں کہ قیدی کے پاس ہوگا کچھ، وہ بھی وہ ظالم انگریز، کچھ نہیں تھا۔ لیکن کس میں لکھا؟ میں نے پڑھا ہے کہ کوئلے کا کچھ انتظام تھا، تو کوئلے سے کپڑے میں لکھتے تھے، تو کپڑے آپ کے پاس تھے، اس پہ کچھ پتھر مل گئے تو پتھر پر، دیوار پر، لکڑی پر اس کو سارے وہ مضامین جمع کیے گئے، بعد میں اس کو چھاپا گیا جس کا نام ہے السورۃ الہندیہ۔ وہ کتاب وہاں لکھی تھی، اس وقت کے حالات لکھے اس میں۔ پھر کیا ہوا کہ وکیلوں نے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے لیے رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا، بھائی آزاد کر دیا آپ کو۔ خبر لے کر کے پہنچ رہے تھے جزیرے انڈمان، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، پتہ چلا کہ حضرت ہی کا جنازہ ہے، حضرت ہی کا جنازہ ہے۔ لیکن ان انگریزوں سے آپ کو نفرت اس قدر تھی کہ آپ نے جیل میں جانے سے پہلے، آپ قید بند ہونے سے پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ انگریز سے یہ دیش خالی ہو جائے تو میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر میں بھی آ کر سنا جانا۔ یہ چلے گئے، میری قبر میں بھی آ کر بول جانا میرے سرانے کے پاس آ کر۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ بعد میں 1947 میں جب دیش آزاد ہوا، ایک صاحب سید نظم الدین نامی اور کچھ لوگ جو ان کو وصیت معلوم تھی کہ حضرت نے آخری وصیت یہ کی، تو وہاں آپ کی تربت کے پاس گئے، میلاد خوانی کی، اور وہاں سے یہ آپ نے خبر سنائی کہ حضرت دیش آزاد ہو گیا، انگریز بھاگ گئے۔ میرے عزیز و دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ یہ قربانیاں علماء اہل سنت کی ہیں، کتنی بڑی قربانی آپ سوچو، اور آج ہمارا نام ہی نہیں، گویا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس دیش کے لیے، گویا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، اتنی بڑی قربانی علماء کرام نے دی۔ کتنے علماء وہ ہیں جن کی جائیداد ضبط کر لی گئی، گھر زمینیں انگریز نے ضبط کی، سب کچھ لے لیا۔ یہ علامہ فضل حق خیرآبادی ہیں، اتنے ذہین تھے، ان کی ذہانت کا عالم یہ کہ ایک انگریز دہلی میں آئے، یہ سب جب آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے جب جواب دینا شروع کیا، عربی زبان میں جواب دینا شروع کیا، جواب دیتے رہے، تو انگریز کہنے لگا جس دین میں ایسا ذہین آدمی ہو، جس دین میں مذہب میں ایسا ذہین آدمی ہو، اور جس دین میں عبد القادر جیلانی جیسا روحانیت کا تاجدار ہو، وہ دین غلط نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا، جس دین میں ایسا ذہین آدمی ہو کہ جس کی ذہانت کا جواب نہیں ہے، تو کہا وہ دین کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ 12 سال کی آپ کی عمر تھی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کے رد میں ایک کتاب لکھی، تحفہ اثنا عشریہ، فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی، اور ایسی مضبوط، ایسی مستحکم اور مدلل شواہد دلائل سے بھرپور شیعہ مذہب کا رد، راوسیوں کا رد، تو ہندوستان سے لے کر ایران تک تہلکہ مچ گیا۔ یہاں بھی اس زمانے میں شیعہ تھے، مغلوں کے دور میں شیعہ تھے کافی، 2 ہی فرقہ تو تھا، شیعہ اور سنی۔ بعد میں اسماعیل دہلوی نے وہابیت کو لایا یہاں بھی شیعہ تھے، بہت تھے، اور ایران تو شیعوں کا گڑھ ہی تھا۔ وہ شیعہ جو یہاں آ کر بسے تھے زیادہ تر ایران ہی کے تھے، تو یہاں سے وہاں تک جو ہے تہلکہ مچ گیا۔
تو ایران کا شیعوں کا ایک بڑا مجتہد، شیعوں میں بھی علوم عقلیہ کے فلسفہ کے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، شیعوں میں بھی، اور شیعہ میں بھی تقریباً 24 فرقے ہیں، شیعہ میں تقریباً 24 فرقے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں کہیں لکھا ہے کہ ایک فرقہ کے سوا وہ سارے فرقے کے عقائد صحیح نہیں ہیں، بعض تو کفری عقائد رکھتے ہیں۔ ایک فرقے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فرقہ کافر نہیں ہے، وہ صرف حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، باقی عقائد ان لوگوں کے صحیح ہیں، ایک فرقے کے تعلق سے۔ 24 فرقے ان کے، یہ بوڑھے الگ ہیں، سلیمانی الگ ہے، داودی الگ ہے، فدائی الگ ہے، اثنا عشریہ الگ ہے، یہ سب الگ الگ فرقے ہیں۔ تو ایک مجتہد آیا وہاں سے مناظرہ کرنے کے لیے، کتابوں کا بہت ڈھیر لے کر آیا کہ شاہ صاحب سے مناظرہ کریں گے ہم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کسی مہمان خانے میں آ کے رکا وہ، تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی اس زمانے میں آپ کی 12 سال کی عمر تھی اور شاہ صاحب کے پاس پڑھتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ شیعہ آیا ہوا ہے، ہم ہی ذرا دیکھیں کیسا ہے۔ گئے، جا کر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس شیعہ مجتہد نے آپ سے پوچھا صاحبزادے کہاں پڑھتے ہو؟ کہا یہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ تو فلسفہ اور منطق کی جو آخری درجے کی کتابیں ہیں، جس میں کتاب کا نام ہے شرح اشارات، اور ایک کتاب کا نام ہے افق المبین۔ یہ سب کتابیں نام رہ گئی، اب پڑھائی نہیں ہوتی، پڑھائی نہیں ہوتی، کہیں تیسری درسگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا صاحب، تو افق المبین سے کچھ سوالات اس نے کیے، شیعہ نے، مناظرہ کرنے آیا تھا تو وہ بھی تو علم رکھتا تھا، جواب دی۔ علامہ صاحب نے جواب دیا اور پھر جواب دے کر پلٹ کر اعتراض کر دیا۔ سب عربی میں ہو رہا ہے ہندوستانی، یہاں کی بھاشا اس وقت کی جو ہے اردو بہت کم ہے، فارسی زیادہ بولی جاتی تھی، کہیں کہ اردو بھی تھی، لیکن گورنمنٹ کی بھاشا فارسی تھی۔ انگریز تھا حکمراں، لیکن زبان یہاں کی فارسی تھی۔ پلٹ کے اعتراض کر دیا، جواب ہی نہیں بن پا، جواب دے رہا ہے علامہ رد کرنے، جواب دے رہا ہے علامہ رد کرنے، گھبرا گیا۔ اور پھر جو ہیں رد کرنے کے بعد پھر اس کی ایسی تقریر کرتے تھے، دنگ رہ گیا، اتنا بڑا بڈھا عالم شیعوں کا۔ ایسے ایک سوالات ہوئے اور جواب دیتے رہے، پلٹ کر اعتراض کرتے رہے، اس سے جواب ہی نہیں بن پاتا۔ وہ دین میں آیا تھا، اور یہاں تک کہ یہ ساری گفتگو جو ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے ہوئی، اور صبح ہونے سے پہلے رات ہی کو وہ شیعہ بھاگ گیا، یہ سوچ کر کہ چھوٹے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے بڑے کا کیسے کریں گے۔ 12 سال کے بچے کا جواب نہیں دے سکتے تو ان سے پوچھا بھی تھا کہ کہاں پڑھتے ہو؟ کہاں یہی میں ادنا شاگرد حضرت کا ہوں میں۔ یہ ان کا علم تھا۔ میرے عزیز و دوستو، کسی نے کہا ہے یہ پھول بھی ہمارا ہے، یہ خار بھی ہمارا ہے، یہ پھول بھی ہمارا ہے، یہ خار بھی ہمارا ہے، سو ظلم کیے تم نے نہ ایک آہا کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا ہے، یہ ظرف ہمارا ہے۔ ظلم لوگوں نے کیا، ہم نے آہ بھی نہیں کی، اور پھر یہ بدنام ہے کہ ہم غدار ہیں۔ ہم غدار نہیں ہیں، ہم دیش کے وفادار ہیں، وطن سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ کریم ان علماء کرام، علماء آزادی، ان سرفروشان اسلام، یہ مجاہد دین جنہوں نے اس دیش کو آزاد کروایا، اپنا خون دیا، اپنا گھر بار دیا، اپنی زمین جائیداد کو انہوں نے چھوڑ دیا، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، شہادت کے جام نوش کیے۔ اللہ کریم ان کی تربتوں پر رحمت و نور کے برسات برسائے، اور اس ملک کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ خاص کر جو اہل ایمان بستے ہیں اور جو عزائم ہیں اسلام و مسلمان کے دشمنوں کے عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے اور اس ملک کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیغام کربلا